السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامیابیوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہوئے میں ہوں آج آپ کے ساتھ رافی شہباز۔ اللہ کے فضل سے بیٹا جی نئی ویڈیو لے کر آیا، اور اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں بیٹا جی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بھی کیجیے، اور بیٹا جی پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں اور فالو بھی ضرور کیجیے گا۔ تو بیٹا جی آج میرے پاس جو ویڈیو ہے وہ ہے کلاس ہے 9th، سبجیکٹ ہے اردو۔ تو غور سے بیٹا جی دیکھیے گا، کلاس ہے 9th، اور بیٹا جی جو سبجیکٹ ہے میرے پاس وہ ہے اردو۔ بڑا یاد رکھیے، اور اردو سبجیکٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال۔ یاد رکھیے گا، اگر بالفرض آپ کے پاس یہ سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5، تو بڑا یاد رکھیے ہم نے سوال نمبر 5 لکھنے کے بعد رابطہ کی علامت لگا دی، آگے ہم نے سوالیہ عبارت نہیں لکھنی ہوتی کہ جیسے درج ذیل نظم کا خلاصہ یا اس کا مرکزی خیال ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا بیٹا جی۔ تو بیٹا جی آپ نے یہاں لکھنا ہے سمپل نظم کا خلاصہ، اس کو بیٹا جی ہم انڈر لائن کر دیں گے، نظم کا خلاصہ اس کو انڈر لائن کیا، اور اس کے بعد دائیں طرف ہم بیٹا جی نظم کا خلاصہ ہم نے لکھ دیا، رائٹ سائڈ پہ پھر ہم اس کے بعد لکھیں گے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ لکھنے کے بعد جب ہم پیٹرن کے مطابق لکھیں گے، پہلی چیز آئے گی ہمارے پاس نظم کا عنوان، رابطہ کی علامت، اور بیٹا جی یہاں ہم اس نظم کا عنوان لکھ دیں گے، اور نظم کا عنوان اسی کے نیچے ہم لکھیں گے شاعر کا نام، رابطہ کی علامت، اور بیٹا جی یہ ہم کیا کریں گے، شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ اور یاد رکھیے اس کے بعد یہاں سمپل رائٹ سائڈ پہ ہم نے صرف لکھنا ہے خلاصہ۔ ہم نے کیا لکھنا ہے، صرف خلاصہ لکھیں گے، ہم اس کو انڈر لائن کریں گے، انڈر لائن کر کے اس کے آگے تفسیریہ کی علامت۔ تو بیٹا جی یہ ہم کیا کریں گے، یہاں سے شروع کریں گے، جہاں ہم نے تفسیریہ کی علامت لگائی یہاں سے شروع کریں گے، اور خلاصے کے نیچے سے پھر اس کو لکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے پیراگراف بنا کے لکھ لیں گے، 2 پیراگراف بن جائیں، اور لاسٹ میں بیٹا جی ہمارے پاس اینڈنگ لائن ہوگی۔ اچھا اب بیٹا جی بات یہ ہے کہ نظم کا خلاصہ اس کی کتنی لائنیں ہونی چاہیے، لینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو یاد رکھیے گا بیٹا جی 10 سے 12، اصل ہے 8 سے 10 ہو جائے، لیکن اگر حد ہے تو 12 سے اوپر نہیں جانا، زیادہ آپ ذہن میں رکھیے گا، 8 سے 10 لائنیں، اگر زیادہ بھی ہو جائے تو بیٹا جی 12 لائنوں سے اوپر نہیں جانا۔ امید ہے بیٹا یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا جی یہی چیز ہے کہ جب ہم نے یہاں لکھا نظم کا خلاصہ، ہم اس کی جگہ لکھ دیں گے نظم کا مرکزی خیال۔ ہم کیا لکھ دیں گے، مرکزی خیال۔ یہاں وہی چیز آ جائے گی، نظم کا عنوان ہے، شاعر کا نام، یا جی۔ تو بیٹا یہاں دیکھیں نظم کا خلاصہ سیم یہی پیٹرن ہوتا ہے، نظم کا مرکزی خیال، اس میں بھی ہم لکھیں گے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئی۔ یہاں ہم نے لکھا خلاصہ، یہاں اس کی جگہ ہمیں ہیڈنگ لکھیں گے مرکزی خیال۔ یہاں بیٹا جی مرکزی خیال اس کو انڈر لائن کر دیں گے ہم، اور یہ تفصیلیہ کی علامت، اور بیٹا جی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ہم مرکزی خیال کو لکھ دیں گے۔ یاد رکھیے گا مرکزی خیال 3.5 سے 5 لائنیں ہوتی ہیں، 3.5 سے 5 لائنوں تک یہ مرکزی خیال ہوگا بیٹا جی، زیادہ نہیں ہے۔ امید ہے بیٹا جی آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔